وہ دوبارہ لوٹ کے اگر مدینہ جا کے احرام باندھے بالکل ٹھیک ہے، چلا جائے، جتنا جلدی ہو سکے جا کے پھر عمرہ کر لے، کوئی دم نہیں۔ ایک آدمی نے ریاض سے آتے وقت میقات پہ عمرے کی نیت تو کر لی، لیکن احرام نہیں باندھا کہ راستے میں مجھے واپس نہ کر دیں۔ وہ جو پوائنٹ تھا اس کو کراس کر کے احرام باندھ لیا، انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا۔ بہرحال نفلی عبادات میں علماء نے لکھا ہے کہ جیسے نفلی حج ہے، نفلی عمرہ ہے، تلاوت ہے، آپ کر کے جس کے لیے بھی دعا کریں گے اللہ ثواب دیں گے۔ کہتے جی کہ میں 4 مہینے سے مکے میں رہتا ہوں اور رمضان کے بعد میں نے کوئی عمرہ نہیں کیا، یہ میرا پہلا حج ہے، تو پہلا ہو یا 1000واں ہو، آپ کا حج افراد ہوگا اور مکے والے سب جو ہیں ان کا بھی حج افراد ہوگا۔ حج افراد ہو، تمتع ہو، قران ہو، کوئی مسئلہ نہیں، آپ حج افراد کریں، آپ پر حج کی بکری واجب نہیں۔ کہتے جی کہ ہم انڈیا میں رہتے ہیں، پردے کا وہاں اہتمام نہیں ہوتا ہے، تو بعد جب ہم بازاروں میں جاتے ہیں تو صاف بات ہے کہ نظر جو ہے پڑتی ہے عورتوں پہ۔ بہرحال آپ کوشش یہ کریں کہ حضور نے فرمایا کہ شر البقاء الاسواق، شر البقاء الاسواق، آپ نے فرمایا سب سے بری جگہ بازار ہوتی ہے اور خیر البقاء المساجد، سب سے اچھا جگہ جو ہے وہ مسجدیں ہوتی ہیں۔ آپ بغیر ضرورت کے بازاروں میں نہ پھریں۔ ہاں مجبور ہیں، دکاندار ہیں، پھر اپنی نظروں کو جھکا لیا، بچنے کی کوشش کی، اللہ دلوں کو جانتا ہے، نیتوں کو جانتا ہے۔ اگر ایک آدمی پاکستانی ہے یا کوئی ہے، مکے میں رہتا ہے، اس نے عید الفطر کے 30 دن مدینے پاک سے عمرہ کیا ہے، تو بہرحال بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ حج تمتع ہے، اس کو ایک بکری دینی ہوگی۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس کو عمرہ نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ بکری دیں لیکن جرمانے کی۔ بہرحال اب آپ کو ایک بکری دینی ہے۔ اس حدیث کے بارے میں من صلی فی مسجد 40 صلاۃ لا یفوتہ صلاۃ، بہرحال اس کی بحث جہاں یہ حدیث مبارک ہے نا، کسی شرح میں دیکھ لیں، تفصیل مل جائے گی۔ وقت نہیں ہوتا کہ آدمی احادیث پہ بحث کرے۔ مغرب کی نماز کا وقت جو ہے، بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ سورج ڈوبنے کے بعد جو سرخی ہے، سورج ڈوبتا ہے نا، جس طرف ڈوبے گا ادھر ایک سرخی آ جاتی ہے، شفق احمر، تو وہ کہتے ہیں جب وہ سرخی ڈوب جائے تو مغرب کا وقت ختم ہو گیا، عشاء کا وقت شروع ہو گیا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شفق احمر کے بعد، یعنی سرخی کے بعد ایک شفق ابیض ہوتی ہے، پھر ایک سفیدی ہوتی ہے، وہ فرماتے ہیں وہ سفیدی جب ڈوب جائے تو پھر عشاء کا وقت شروع ہوگا۔ حضرت علی کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی تھی، میرا بھائی اگر ہوئی ہو تو کیا ہو جائے گا؟ ایک منٹ، حضور کی پیدائش خانے کعبے کے اندر نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، حضرت علی کی ہو گئی، تو حضرت علی حضور سے افضل ہو گئے، تو پھر بحث کا کیا فائدہ؟ مجھے یہ سمجھائے نا کہ صرف کعبے میں پیدا ہونے سے کوئی اتنی بڑی فضیلت آ جاتی ہے کہ بندہ وہ نبی سے بھی افضل ہو جائے گا، صحابہ سے بھی افضل ہو جائے گا، یہ کیا بات؟ اچھا کوئی مکے میں پیدا ہو جائے لیکن کافر مر جائے، جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا؟ تو پھر مکے میں پیدا ہونے کا ابو جہل کہاں پیدا ہوا؟ تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ ابی لہب کہاں پیدا ہوا؟ یہ خدا کے بندے، اگر بعض کتابوں میں ہے کہ حضرت علی کی پیدائش کعبے کے اندر ہوئی، اگر ہوئی الحمدللہ، ہمیں تو حضرت علی کا بھی شان ہے جیسے ابو بکر کا شان، ہمیں تو ان سے بھی محبت، ان سے بھی محبت۔ لیکن عقل کے مطابق جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی سارے مکے کو بھی مسجد الحرام کہہ دیتے ہیں، کبھی سارے حد حرم کو بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کعبہ، جیسے فرمایا حدیم بالغ الکعبہ، کہ اپنی بکریاں حج کی کعبے میں ذبح کرو۔ تم کہاں ذبح کرتے ہو؟ کعبے میں۔
کہ مینا میں، تو معلوم ہوا کہ سارا حرم جو ہے وہ کعبہ ہے۔ حضرت علی کا گھر بھی حرم میں تھا، تو کسی کتاب والے نے لکھ دیا کہ کعبے میں پیدائش ہوئی، تو کیا ہے کوئی ایسی بات، کوئی جھگڑا نہیں۔ اچھا اگر ہوئی بھی ہو تب بھی ہمارا تو حضرت علی کی شان سے انکار ہی نہیں نا، لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کعبے کے اندر پیدا ہونے سے شان اتنی بڑھ جائے گی، وہ نبی سے بھی بڑھ جائے گا؟ کہتے جی کہ حضور پاک کا جنازہ پڑھایا گیا تھا، تم اپنے جنازے کی فکر کرو، تمہیں معصوم نبی کا کیا فکر ہے؟ نہ جنازہ جو پڑھا جاتا ہے کیا اس میں کیا دعا کی جاتی ہے کہ اللہ اس کے گناہ، تو نبی گناہ گار ہوتے ہیں؟ ہاں جی، جنازے پہ اصرار کرنے والا پہلے نبی کو گناہ گار مانتا ہے، ان کو ضرورت تھی کہ ہم جا کے بخشوائیں حضور کو۔ وہی خوف خدا کرو، جاہلوں نے مسئلے بنا دیا، حضور کا جنازہ نہیں پڑھا گیا۔ اچھا آج جو مسلمان شہید ہو رہے ہیں ان کا جنازہ نہ پڑھا جائے، کیا ہو گیا؟ مسلمان ہوائی جہازوں میں کریش ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ کتنے میرے بھائی ہیں مسلمان ہیں جو اس زلزلے میں ابھی تک دبے ہوئے ہیں، کسی نے جنازہ تو جنازہ لاش ہی نہیں نکالی، تو ان کا کیا ہو جائے گا؟ گناہ ہوگا۔ تو خدا کا خوف کرو، نبی کے جنازے پہ بحث کرتے، جہاں کتابوں میں آیا ہے کہ جنازہ نہیں پڑھایا گیا، مانا ہے کہ حضور کے جنازے کا کون امام بنے، اور حضور کو پھر جنازے کی دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو 10 صحابہ کمرے میں جاتے تھے، درود پڑھ کے باہر نکل آتے، اس لیے لکھ دیا کہ جنازہ نہیں پڑھایا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ابو بکر نے جنازہ نہیں پڑھنے دیا، تو حضرت علی کہاں چھٹی پہ گئے ہوئے تھے؟ کیوں مجبور کرتے ہو کہ ہم وہی زبان استعمال کریں جو تمہاری زبان ہے؟ نہ حضرت علی مشکل کشا کہاں تھے؟ تم کبڈی کھیلو تو علی پہنچ جاتا ہے، نبی کے جنازے کے لیے نہیں پہنچا۔ تم کرکٹ میں یا علی کو پکارو تو علی آ جاتا ہے ماشاءاللہ بلہ مارنے کے لیے، لیکن حضور کے جنازہ پڑھانے کے لیے نہیں پہنچے۔ خدا کا خوف کرو، شرم کرو، اپنے جنازوں کی فکر کرو، دعا کرو اللہ ہمارے خاتمے ایمان پہ کرو۔ نبی میرا تو امام الانبیاء والمرسلین ہے، وہ تو جب تک جنت میں داخل نہ ہو کوئی داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں جی کہ حدیث سے ثابت ہے کہ 20 رکعت تراویح ہے۔ ہاں جی بالکل ثابت ہے، حدیث ہے حضور کی کہ علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت میرے خلفاء راشدین کی سنت۔ تو حضرت عمر نے کیا، صحابہ کا اجماع ہو گیا، وہ سنت ہے۔ نہ تمہیں تکلیف کیا ہے، نہ پڑھو گی، نہ ایمان سے کہو۔ کبھی ہم نے پکڑا ہے آپ کو یار کعبہ کے کھڑے تھے 20 پڑھو، پکڑا ایمان سے کہو۔ کوئی 8 پڑھتا ہے اللہ قبول فرمائے، کوئی 20 پڑھتا ہے اللہ قبول فرمائے۔ رمضان کی راتیں جاگنے کے لیے ہیں، جتنا جاگو گے جتنا گل ڈالو گے اتنا میٹھا۔ جس نے 20 رکعتیں پڑھی 20 لاکھ کما گیا، جس نے 8 پڑھی وہ 8 لاکھ کما گیا۔ اس میں جھگڑا کیا ہے؟ مجھے یہ تو سمجھاؤ، کون سا کفر اسلام کا مسئلہ ہے؟ اگر حدود حرم میں کہیں شہد کا چھتا ہے تو شہد لے سکتے ہیں، افضل تو یہ ہے کہ نہ لیں، اگر لیں تو اتنی قیمت خیرات کریں۔ ایسے دیکھا ہوا ہوگا نا کہ مفت کا مال ہے پہنچ چکے ہیں، ہم بازار سے خرید لو اللہ کے بندے۔ کعبۃ اللہ کی دیوار سے چپٹ کر دعا مانگنا ملتزم پہ سنت ہے۔ حجر اسود اور حتیم کے درمیان نیچے کی طرف سے چاکلیٹی رنگ کے جو پتھر لگے ہیں، وہاں حضور پاک نماز ادا کرتے تھے، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہے۔ حج بدر تو نہیں ہوتا، حج بدل ہوتا ہے۔ بہرحال حج بدل جو ہے وہ مکے والا بھی کر سکتا ہے، لیکن نفلی حج ہو۔ اگر حج فرض ہے، افضل یہ ہے کہ جہاں کا بندہ ہے وہاں سے بندہ بھیجو، ورنہ کم از کم میقات کے باہر سے جا کے احرام باندھو۔
اگر حج تمتع ہے اور میرے پاس حج کی بکری رکھنے کے پیسے نہیں ہیں، کوئی حج نہیں، آپ 3 روزے رکھ لیں، 3 ایام فی الحج و7 اذا رجعتم، 3 روزے حج میں رکھ لیں، کیا معنی ہے؟ 1 2 3 ذی الحجہ کو رکھ لیں، 3 4 5 کو رکھ لیں، اور 7 روزے حج کے بعد رکھ لینا بس۔ ایک عزیز ہے، ان کی والدہ فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ تمام فوت ہونے والوں پر رحم فرما، اللہ جو لوگ قبروں میں ہیں ان کی قبروں کو باغ جنت بنا، اور جو زندہ ہیں ان کی ہدایت کے فیصلے فرما، اور جو بیمار ہیں ان کی شفا بھی فیصلہ فرما۔ اگر کسی بیوی نے اپنے خامند کو محبت میں آگے بھائی کہہ دیا، کچھ نہیں ہوتا جناب، باپ بھی کہہ دے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو اللہ نے سب مرد کی زبان میں رکھا ہے نا، عورتوں میں ہوتا تو روز حرام کر دیتی۔ مرد اگر کہہ دے تم میری بہن کی طرح ہو تو حرام ہو جائے، لیکن عورت کہہ دے کہ تم میرے بھائی ہو تو ہر کلمے پڑھنے والا ایک دوسرے کا بھائی ہوتا ہے، کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، فکر نہ کرو، یہ محبت نہیں، وہ جان چھڑوانا چاہتی ہوگی۔ محبت میں بلا بیوی بھی کبھی بھائی کہے گی؟ نہ، ایمان سے کہو، محبت میں آج تک آپ کو کوئی ایسی بیوی کٹری ہے؟ وہ میرا بھائی جان چھڑانا چاہتی ہے، فکر کرو۔ اللہ سب کے گھروں کو آباد رکھے، اللہ طلاق سے بچائے، اللہ حرام سے بچائے، اللہ زنا سے بچائے، اللہ فتنے سے بچائے، اللہ جن بیٹیوں کے رشتے نہیں ان کے آسان فرما دے، جن کے رشتے ہو چکے ان کو ان کے گھروں میں آباد فرما دے۔ دعا کیا کرو، رحمت کی کوئی گھڑی ہوتی ہے، کام بن جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا، کوئی چھپا ہوا اللہ والا بیٹھا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں کس کی وجہ سے ہماری گاڑی بھی چل پڑے۔ کہتے جی کہ میری والدہ کو خط لکھنا نہیں آتا، وہ خط میری بیوی سے لکھواتی ہے، اور صاف بات ہے کہ ماں تو لکھوائے گی نا کہ میرے بیٹے السلام علیکم، لیکن لکھتی میری بیوی ہے، تو تمہاری باپ ماں کی کلام نقل کر رہی ہے، خود تو تمہیں بیٹا نہیں کہہ رہی، خود تو تمہیں نہیں کہہ رہی ہے نا۔ دیکھو نا، مثلا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، قرآن کہتا ہے کہ فرعون نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھے پتہ لگتا ہے تم پر جادو ہے، تو ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں ایسا، ہم تو نقل کر رہے ہیں۔ اس لیے اگر تمہاری بیوی خط لکھتی ہے اور جو تمہاری ماں بولتی ہے وہ لکھتی جاتی، کوئی حل نہیں۔ ٹیلی فون پر نکاح ہو جاتا ہے، بالکل نہیں ہوتا۔ اس کے 2 وجوہات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آواز بدل جاتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ دھوکہ ہو سکتا ہے کہ ٹیلی فون پہ جس لڑکی سے تمہارا ایجاب قبول کرایا گیا، جب تم اپنے ملک میں گئے انہوں نے کہا جی یہ بیٹھی آگے 90 سال کی عورت بیٹھی، کیا کرو گے؟ اس لیے اسلام نے منع کیا، کیمرے والا ہو یا بغیر کیمرے والا، بڑا آسان حل ہے، 2 دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے خط لکھ دو کہ میں اپنے چاچا کو، بھائی کو، فلاں کو اپنا وکیل بناتا ہوں، اس کو حق حاصل ہے بحیثیت وکیل شرعی مسمات فلاں بنت فلاں کے ساتھ جا کے میری طرف سے نکاح میں ایجاب و قبول کر دے، بس وہ کر لے گا تمہاری طرف، کوئی ٹیلی فون کی ضرورت ہی نہیں، تسلی بھی ہو جائے گی کہ وہی گھر ہے، وہی عورت ہے، وہی لڑکی ہے، صحیح بات ہے۔ کہتے جی کہ یہاں پر بعض کتابیں ایسی شائع ہوتی ہیں کہ جن میں فقہ حنفی کے خلاف اور امام ابو حنیفہ کے خلاف بہت بڑی زبان استعمال، اللہ لکھنے والوں کو ہدایت دے، یہ ہر دور میں ہوتا آیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ان باتوں سے۔ عرفات میں خطبہ سننا جو ہے وہ بھی ضروری ہے، لیکن گم ہونے کا خطرہ ہے تو آپ اپنے کیمپ میں رہیں، وہی ریڈیو کھول لیں، سنتے رہیں۔ حج افراد کرنے والا
چاہے پہلا حج ہو یا 10واں ہو یا دوسرا، کوئی بکری حج کی واجب نہیں. اللہ پیسے دے تو کر دو، کوئی منع بھی نہیں. صلاۃ تسبیح تو روایات میں آتا ہے لیکن ضعیف روایتیں ہیں. آذان سے پہلے درود شریف پڑھنے کا حکم نہیں ہے. قولوا کما یقول المؤذن، جیسے مؤذن اذان دے تم بھی اسی طرح کہو. کیا مانا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جب اذان ختم ہو پھر درود پڑھو اللہم صلی علی محمد، نماز والا درود. پھر دعا مانگو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ وبعثہ مقاما محمودا. اور ایک حدیث میں ہے کہ اگر آگے بھی پڑھ سکو رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. باقی جو ہمارے ہاں آج کا رواج ہے کہ پہلے بھی صلاۃ والسلام بعد میں بھی صلاۃ والسلام، یہ احداث فی الدین ہے، بدعت ہے، ثواب کے بجائے بھی گناہ ہوگا. اگر ایک آدمی نے حج کر لیا، طواف زیارت اور صفا مروہ نہیں دوڑا، اگر اس نے 12 تک یا 13 تک طواف زیارت کر لیا، ورنہ بعد میں کرے گا تو دم دینی ہوگی. اور جب تک طواف زیارت نہیں کرے گا بیوی بھی حلال نہیں ہوگی. احرام باندھا ہوا تھا، ڈپٹی ٹائم آ گیا، آپ نے احرام کھول کے کپڑے پہن لیے، لیکن 8 گھنٹے تک کپڑے پہنے رہے تو دم پڑ گئی. نیچے کپڑا جو ہے اگر تکبرن پہنا جائے تو بہت بڑی وعید ہے، یعنی منڈلی پہ ہو یا ٹخنوں سے اوپر ہو، نیچے لٹکانے کے لیے حضور نے جہنم کی وعید بیان فرمائی. اتنا حج کر لیا ہے، اپنی والدہ کا حج کرنا چاہتا ہوں بالکل کریں. اور اگر حج افراد ہے تو حج کی بکری ضروری نہیں ہے، رکھنا چاہتے ہو رکھ لو. کہتے جی کہ ایک آدمی شادی شدہ ہے لیکن ڈپٹی پہ باہر آیا ہے، وہ اپنی بیوی سے کتنا جدا رہے؟ شریعت میں 6 مہینے سے زیادہ جدائی نہ ہو، لیکن مجبوری ہے اور بیوی گھر میں محفوظ ہے اور اس نے تمہیں نوکری پر جانے کی دل سے اجازت دی ہے تو بس زیادہ بھی رہ سکتے ہو. مسجد الحرام میں نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن جتنا کعبے کے قریب ہوں گے اور زیادہ فضیلت. عورتوں کی زبان سے آج کل رواج ہے نعت خوانی کا، عورتوں کی زبان سے نعت خوانی سننا حرام ہے. عورتوں کے لیے اجازت ہوتی تو اذان کی اجازت ہوتی، عورتوں کے لیے اجازت ہوتی تو امام بن کے قرآن پڑھنے کی اجازت ہوتی. جب اللہ رسول ان کو قرآن پڑھنے کی اذان کی اجازت نہیں دیتا اور تم نعت خوانیاں کرواؤ تو اللہ ہدایت دے. کا ثواب جو ہے وہ پورے مکے شہر میں ہے، جہاں تک حرم ہے وہاں تک 1 لاکھ کا ثواب ہے. شادی کے بعد دعوت ولیمہ ضروری ہے، سنت ہے، کر سکو اچھی بات ہے، نہ کر سکو کوئی بات نہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے فرمایا اولم ولو بشاۃ،